3 بیٹی ہے ایک باپ کو. پیغام آیا, بڑی والی بیٹی سے باپ نے کہا پیغام آیا ہے جس لڑکے کا اس سے نکاح کرو گی؟ تو بڑی بیٹی کہتی نہیں کریں گے. تو باپ نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے اور وہ برابر کا آدمی نہیں ہے, وہ میری غلطی کو پکڑے گا, میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا, اس لیے میں نکاح نہیں کروں. باپ نے کہا بیٹی, دوسری بیٹی سے کہا بیٹی تم قبول کر لو. وہ بیٹی کہتی نہیں, میرے اندر تو ہنر ہے ہی نہیں, عیب ہی عیب ہے, مجھ کو طلاق دے دے گا, معاف نہیں کرے گا, میں رشتہ قبول نہیں کروں گا. تیسری بیٹی جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, اس سے باپ نے کہا یہ حارث نام کا نوجوان ہے, تمہارے گھر رشتہ دیا ہے, تم قبول کرو گی؟ تو چھوٹی بیٹی تیار ہو گئی کہ مجھے قبول ہے, یہ رشتہ قبول ہے. تو باپ نے پوچھا کہ بیٹی رشتہ کیوں قبول ہے؟ کہ اس لیے قبول ہے کہ میرے پاس صورت بھی ہے, میرے پاس سیرت بھی ہے, اور اللہ پر بھروسہ ہے, جو ہونا ہوگا دیکھا جائے گا. بیٹی نے رشتہ قبول کر لیا. 2 بستی میں جنگ ہو رہی ہے, لڑکی کا رخصتی کا وقت آیا, لڑکی ہاتھ جوڑ کر کے کھڑی ہو گئی, جب تک یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا نہیں سکتی. اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی, سسرال نہیں آئے گی. اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجئے, شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو, اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے. اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو. دوسری مثال دے رہا ہوں, دھیان سے اس کو سنیے. امراء القیس سردار ہے, ایک آدمی کے ساتھ 3 سوال کرتا ہے, یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے, یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی یا باقی ہے. تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا. تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ یہ عقل سے پیدل لگتا ہے, رانچی سے آیا ہوا, ہاں پاگل لگتا ہے. اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بیوقوف میرے ساتھ آیا ہے, جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے. تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا, اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں. وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے, وارث نہیں ہے تو یہ آدمی مردہ. اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے, مجھ سے زیادہ پڑھی ہے. کہا کہ وہ جو کھیت کے بارے میں جو پوچھا کہ کھیت ختم ہو گیا یا باقی ہے, وہ سوال بھی صحیح تھا. یعنی اس نے کھیت کو بیچ کر کے پیسہ بنا لیا ہے, کھا لیا ہے, یا ابھی کھیت بیچا نہیں ہے. وہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا. ابا حضور آپ نے اس کو عقل سے پیدل سمجھا, وہ عقل مند آدمی تھا. کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تم اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا. یہ سوال بھی اس کا صحیح تھا. وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفر کر رہے ہو, تم قصہ کہانی سناؤ گے یا میں قصہ کہانی سناؤں گا. جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو سفر جلدی اٹھے گا, جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو راستہ جلدی کٹے گا. یہ مطلب تھا. جب اس سردار کو پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکی باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے, اس نے فری میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا. کالا آدمی دروازے پر آیا, دستک دیا, دروازہ کھلا, باپ آیا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا. کہا کیوں بھیجا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو میرے ہاتھ. کہا تم شکل ذرا آئینے میں دیکھ لو, ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں. بیٹی سن رہی تھی, بیٹی پیچھے سن رہی تھی. وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ابا سے کہتی ابا حضور آپ شکل کو مت دیکھو, یہ جوان جو آیا ہے یہ خود سے نہیں آیا ہے, اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے. آنے والے کو مت دیکھو, جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو. تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے, مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے. باپ بیٹی کے پاس آیا شادی سے پہلے, کہتا بیٹی میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا. تو بیٹی نے کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا سسرال بہت اچھی ہے, ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں, شوہر بھی تمہارا بہت مالدار ہے, سونار ہے سونار, تم کو زیور پہنائے گا, سونا پہنائے گا. بیٹی خوش نہیں ہے, سر گاڑ لیا. باپ نے کہا اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے تو خوش نہیں ہے؟ اتنا اچھا شوہر مل رہا ہے مالدار, سونا پہنائے گا تم کو, تم خوش نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے, اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے.
اس نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ لڑکا کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو نبی کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری کیا پرواہ کرے گا، مجھے اس کا ایسا لڑکا قبول نہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، جس کو دھیان سے سنیے گا۔ لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کو افتن لگایا جاتا ہے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول رہی، مایوس ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا ہے، سسرال جا رہی ہے، ایک تو اس کا غم ہے۔ دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف سے کیا ہونے والا؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا تب قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ تو پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے۔ دسترخوان بچھا دیا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری بھات میں چھپا دی، چاول میں ترکاری چھپا دی۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، سالن تو دیا نہیں، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس نے صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ جلسہ آپ کا ختم ہو گیا۔ 3 وعدہ میں لوں گا، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ گناہ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے، آپ کے گھر میں کبھی مصیبت نہیں آئے۔ جلسہ زندگی بھر کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ 3 کام پر آپ کھڑے ہو جائیے۔ وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔